صدقہ بیماریاں دور کرتا ہے, صدقہ بلائیں دور کرتا ہے, صدقہ آفتیں دور کرتا ہے. پتہ ہے روایتوں میں آتا ہے بلا اترتی ہے اور بندہ صدقہ کرے نا, صدقہ اسے روک لیتا ہے. اب صدقے اور بلائی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے, مگر بلا کو صدقہ بندے پر اترنے نہیں دیتا ہے. اچھا پھر ہمارا کانسیپٹ بھی بڑا نرالا ہے. ہم کہتے ہیں یار مولانا صاحب نے بیان کیا تھا صدقہ کرو پیسے بڑھ جائیں گے. میں تو روز صدقہ کر رہا ہوں, پیسے بڑھتے ہی نہیں ہیں. وہی 1000 روپے کی سیل ہے, 10 گنا ملٹیپلائی ہو کر ملے گا. آج 100 روپے دوں گا تو کل ملٹیپلائی ہو کے 2000 ہونی چاہیے تھی, وہ 100 روپے بھی چلے گئے, سیل بھی اتنی ہی ہے. تو اب پرابلم پتہ ہے کیا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ مال کو ملٹیپلائی کرنے میں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ 100 روپے صدقہ کریں, اس کے بدلے 1000 روپے مل جائیں, یہ اچھا, یا باہر روڈ پہ نکل کر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا تو اللہ نے وہ ایکسیڈنٹ بچا لیا, آپ کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی اللہ نے اس سے بچا لیا, دکان میں آگ لگنے والی تھی اللہ نے اس سے بچا لیا. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے نا. کسی کے مال میں برکت دے دی جاتی ہے, کسی سے بلائیں ڈال دی جاتی ہیں. صدقہ بلائیں بھی تو ٹالتا ہے نا. تو ہم جب خیر سے گھوم رہے ہیں نا, مصیبتوں سے بچ رہے ہیں, اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بچہ گرتے گرتے رک جاتا ہے, آپ کسی سیڑھی سے گرتے گرتے بچ جاتے ہیں, کبھی ٹریفک میں اچانک آپ رکتے اور گاڑی نکلتی ہے, آپ کہتے ہیں یار بچ گیا, ایسے ہی بچ گئے. یہ کوئی نیکی تھی, یہ کوئی دعا تھی, یہ اللہ کی رحمت تھی, تمہیں بچایا گیا, شکر ادا کرو. یار فلاں برابر دکان میں آگ لگی, میری دکان میں کچھ نہیں ہوا. ایک صاحب خود بتا رہے اپنا واقعہ کہ میں 25 رمضان کو دعوت اسلامی کے مرکز آیا کچھ اچھی رقم لے کر, اور میں نے وہاں پر آ کر وہ عطیات دے دیے. کہتے ہیں 26 رمضان کو میری فیکٹری پر اتنی بڑی آفت آئی کہ میرے کروڑوں روپے برباد ہو سکتے تھے. اس کی میں ڈیٹیل نہیں بتاتا, لیکن 1 روپے کا مجھے نقصان نہیں ہوا. کہتے میں حیران ہو گیا, میرے دوست حیران ہیں کہ یار یہ والی پرابلم جس کی بھی فیکٹری میں ہوئی اس کے کروڑوں برباد ہوئے, تیرے کیسے بچ گئے؟ کہتے میرے ایمان ہے, میں نے 25 تاریخ کو جا کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اللہ نے اگلے دن میرے اوپر سے وہ آفت ٹال دی. یہ آنکھوں سے دیکھتا ہے بندہ کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں. سب میرے مالک کا احسان ہے. میں بھی بھیک مانگنے والا ہو سکتا تھا, میں بھی روڈ پر سونے والا ہو سکتا تھا, میں بھی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے والا ہو سکتا تھا. اگر آج سواری دی ہے تو رب نے دی ہے, آج گھر دیا ہے تو رب نے دیا ہے, آج اولاد دی ہے تو رب نے دی ہے. ارے ان بیچارے غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں. آج میرے اور آپ کے پاس فیملی ہے نا, بیوی ہے, بچے ہیں, شکر ادا کرو, کیونکہ رب نے عزت دی تو شادی ہوئی نا. یہی نہ ہوتی تو کیسے کر رشتہ ہوتا. کئی غریب ہیں بیچارے, روڈوں پہ سوتے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں, کچرا اٹھاتے ہیں, کون شادی کرتا ہے ان سے؟ فیملی بھی نہیں بن پاتی ان کی. تو میں نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا, اور پھر بھی میں شکوہ کروں, پھر بھی میں شکایت کروں, پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں, میں پیچھے رہ گیا. کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں. جو دیا ہے رب نے دیا ہے, میرا کچھ نہیں ہے, اللہ نے دیا. یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا, تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب ہے ہی اللہ کا, جب ہم یہ مان لیں گے, یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے, اللہ نے دیا ہے, تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا. کاش یہ بات, یہ فارمولا سمجھ آ جائے. بلکہ سچی بات بتاؤں, اگر کوئی غریب بیٹھا ہے نا میرا بھائی, روزگار کا پرابلم ہے, قرضے میں ڈوب گیا ہے, کوئی پرابلم آ گئی ہے, یہ مت سمجھو کہ میں اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کروں گا. بلکہ قبلہ مفتی قاسم صاحب نے ایک بڑی پیاری بات تفسیر قرآن صراط الجنان میں لکھی کہ دنیا بھر کے امیروں کا جائزہ لینا تو میجورٹی یعنی اکثریت ان میں کہیں نہ کہیں اچھے کام میں کچھ نہ کچھ خرچ کر رہی ہوتی ہے, اس لیے ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے. اور دنیا بھر کے غریبوں کا سروے کرے نا, تو اکثریت ان میں وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی کہ میں تو پہلے ہی غریب, میرا کیا کام خرچ کرنا. فرمایا اس لیے یہ غربت سے نکل نہیں پا رہا. اگر غریب بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا شروع کر دینا, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ قرضہ ہے, اللہ کے حبیب نے وعدہ فرمایا کہ کم نہیں ہوگا, تمہارا مال تمہیں پھر لوٹایا جائے گا, بڑھا کے لوٹایا جائے گا, ملٹیپلائی کر کے لوٹایا جائے گا. چاہے 1 روپے سے شروع کرو, چاہے 5 روپے سے شروع کرو, کسی غریب کی مدد, کسی دینی کام میں خرچ کرتے رہا کرو. وہ کیسے لوٹاتا ہے اب ذرا سنتے جانا. میں مختصراً 1-2 حدیثیں اور 1-2 واقعات سناتا ہوں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ اکبر, یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
फरमाया ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें बंदे सवेरा करें और दो फरिश्ते ना उतरें, जिनमें से एक कहता है इलाही सखी को ज्यादा अच्छा इवज दे, और दूसरा कहता है इलाही कंजूस को बर्बाद कर दे। हैं? यानी आप जरा सोचिए, फरिश्ता रोज बद्दुआ कैसे दे रहा है, कंजूस को बर्बादी दे, कि जो नहीं खर्च करता अल्लाह की राह में, जो कंजूसी करता है। और जो सखी है उसके लिए कौन दुआ कर रहा है? फरिश्ता दुआ कर रहा है। आज मैं और आप किसी आलिम दीन, किसी बुजुर्ग, किसी पीर साहब को ढूंढते हैं ना, हजरत जरा दुआ कर दे, खास मसला है, दुआ कर दें। अरे तुम अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू करो, सुबह सवेरे फरिश्ते दुआ करेंगे तुम्हारे लिए, और फरिश्तों की दुआएं हासिल हो सकती हैं। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। अल्लाह अकबर। नबी पाक की एक और हदीस है, हर शख्स बरोज़े क़यामत अपने सदके के साए में होगा, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला फरमा दिया जाए। हज़रत यजीद बिन अबू हबीब रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मरवी है कि हज़रत मरसद बिन अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैह अहले मिस्र में वो पहले शख्स थे जो शाम के वक्त मस्जिद में जाया करते। रावी फरमाते मैं जब भी आपको मस्जिद में जाते देखता, आपके हाथ में कुछ ना कुछ सदके के लिए रोटी होती, पैसे होते, कुछ ना कुछ जरूर होता था। एक मरतबा मैंने देखा कि हाथ में प्याज लिए आ रहे हैं। हाथ में क्या है? प्याज है। तो मैंने कहा हुजूर ये तो आपके कपड़ों को बदबूदार कर देगी, आप प्याज लेकर क्यों आए हैं? तो आपने कहा अबू हबीब के बेटे, मेरे पास सदके के लिए कुछ नहीं था। मुझे एक सहाबी ने हदीस बयान की कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोमिन का दिया हुआ सदका बरोज़े क़यामत उस पर साया होगा। बस मैं इसी हदीस पर अमल करने के लिए प्याज लेकर आ गया, कुछ ना कुछ देता रहूं। मुझे क़यामत के दिन अपने सदके के साए में रहना है। अपनी ये आदत बनाओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रोजाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है दावत इस्लामी वाले बड़ा प्यारा सा एक मदनी सदका बॉक्स देते हैं, वो घर में रख लो। रोज घर से निकलते हुए 1 रुपया कुछ ना कुछ खुद डालें, अपने बच्चों से डलवाएं। सुभान अल्लाह। अब आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और वाकया सुनाता हूँ, मजीद ईमान जो है वो ताज़ा हो जाए कि बुजुर्गान दीन कैसा कैसा अपने दिल के अंदर जो है वो यकीन रखते थे और किस तरह अल्लाह की राह में खर्च करते थे। अपने दौर के अब्दाल अबू जाफर बिन खत्ताब रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मेरे दरवाजे पे एक साइल ने सदा लगाई। एक गरीब आया, उसने पैसे मांगे। मैंने ज़ौजा से पूछा कुछ है तुम्हारे पास? जवाब मिला 4 अंडे हैं। तो मैंने कहा मांगने वाले को दे दो। उसने 4 अंडे उस सवाली को दे दिए। उस साइल अंडों की खैरात लेकर चला गया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर गुजरी थी कि उनके दोस्त ने एक टोकरी भेजी। तो घर वालों से पूछा इसमें कुल कितने अंडे हैं? कहा 30। कहा तुमने तो फकीर को 4 अंडे दिए थे, ये 30 किस हिसाब से आए? यकीन देखें कि 1 के 10 का वादा है, हमने दिए 4 है अल्लाह की राह में, 30 कैसे आए? तो कहती है 30 अंडे पूरे हैं, 10 अंडे टूटे हुए हैं। तो हजरत अल्लामा याफ़ई यमनी कहते हैं कि ये तो बताओ कि तुमने जो दिए थे उसमें क्या पोजीशन थी? तो कहा हुजूर मसला ये है कि मैंने जो 4 अंडे दिए थे ना, वो 3 पूरे थे, 1 टूटा हुआ था। तो 1 टूटे हुए के बदले 10 टूटे हुए आए हैं, और 3 सालम दिए तो उसके बदले 30 आए। हाँ, जैसा दोगे ना, फटे हुए कपड़े देने सदके में, बचा हुआ खाना देना है। मोजे में सुराख हो गया तो फकीर याद आया है? घर की मासी कब याद आई कि खाना बच गया, अब फेंकेगा तो चलो इसको खिला दो। ये ना किया करो, जैसा दोगे वैसा मल्टीप्लाई होगा। जो खुशी से देगा ना, मजे की बात बताऊं, घर में मुलाजिम हुआ करे ना, अभी रमजान आ रहा है, यकीन करें घर में मुलाजिम है या और कोई रिश्तेदार है ना, आपका इफ्तारी तैयार हो जाए ना, पहले अच्छी इफ्तारी निकाल कर अपने मुलाजिमीन को खिला दें, कम नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। ऐसा ही जो आपके बच्चों ने खाना है ना, वो किसी 4 को नहीं खिलाए, 1 को खिला दें, मगर ऐसा खिलाओ जैसे तुम अपने बच्चों को खिलाते हो। फिर देखो कैसी बरकत आएगी, कैसा मल्टीप्लाई होगा। खुशी से दो ना। यही मसला हमारा फितरे में चल रहा है, सालों साल से चल रहा है। मुझे तो फार्मूला ही आज तक समझ नहीं आया है। अल्लाह पाक हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को सलामत रखे, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हजरत जो फितरा ऐलान करते थे हम वो फितरा दे देते थे। पहले 25 रुपए था, 30 रुपए था, 50 हुआ, 100 हुआ, 150 हुआ है, अब 250-300 हो जाएगा। वो अल्लाह के बंदे पूरी हदीस तो सुनो ना, वो भी ऐलान 4 फितरे फरमाते हैं। क्या होता है? अब तो दावत इस्लामी के मदनी मरकज से भी ऐलान होता है फितरे। हदीस पढ़ो ना, हदीस में नबी पाक ने 4 किस्म के फितरे बयान किए, किशमिश का, जौ का, खजूर का और फिर गंदुम का। हमने कौन सा देना है? सबसे सस्ता वाला, गंदुम का। ठीक है, गरीब आदमी दे गंदुम का, कोई मना नहीं, उसका फितरा अदा हो जाएगा। मगर जिसको रोज इफ्तार में अजवा खजूर चाहिए, समोसे भी चाहिए, उसको शरबत भी चाहिए, VIP खाना चाहिए,
اور فطرہ دیتے وقت سب سے سستا والا. اپنے دل سے پوچھو نا یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عید کا جوڑا لینے جائیں اور دکاندار سے کہیں یار سب سے سستا والا کپڑا دکھاؤ؟ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، غریب آدمی کی بات نہیں کر رہا، جس کو اللہ نے نوازا ہے کپڑے بہترین والے لینے، جوتے بہترین والے لینے ہیں، بچوں کے کپڑے اچھے لینے ہیں. فطرہ کون سا؟ لوئسٹ کیٹیگری والا. یہ ناشکری ہے. اللہ کی بارگاہ میں دیتے وقت تمہیں کم والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ اس بار تو مزہ ہے نا کہ یا اللہ پوری رمضان تو نے مجھے بہترین کھجور سے افطار کرایا، اب میں فطرہ بھی کھجور والا دوں گا. تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا. اچھا میرے اور آپ کے پیسے اللہ کو تھوڑی جا رہے ہیں، اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. ہاں ادھر دل دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا مال سے محبت کرتا ہے. جب میری باری آتی ہے تو سب سے گھٹیا مال یاد آتا ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ تو اتنا عجیب ہے پیارے اسلامی بھائیوں. مثال کے طور پہ ابھی جمعے کی نماز میں امام صاحب اعلان کریں کہ ذرا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آپ کو جناب آج سخاوت کا جو ہے نا دریا جوش مار رہا ہے، چلو یار آج 100 روپے دے دیتے ہیں. آپ نے اپنا پرس نکالا، 100 روپے کے 2 نوٹ ہیں اس کے اندر، ایک کڑک والا ایک پرانا والا. سچ بتاؤ کون سا مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہو؟ پرانا والا. کیوں مطلب وجہ بتاؤ نا. کڑک والا 110 روپے کا نہیں ہے، وہ بھی 100 روپے کا ہے. نیا میرے پاس رہ جائے، یہ پرانا والا اللہ کی راہ میں چلا جائے. اس سے چیک کر لو، اپنا پیرامیٹر چیک کر لو کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے نا، مجھے پرانی گھٹیا پھینکنے والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ کھانا بچ گیا تو اللہ کے نام پہ یاد آئے گا، ارے بھائی اچھا کھانا بھی کھلا دو نا. کپڑے پرانے ہو گئے تب کوئی فقیر یاد آئے گا. اللہ کی راہ میں خوشی سے دو. 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا تم اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. اچھا جب صحابہ نے یہ آیت سنی نا، کوئی آتا کہتا حضور یہ باغ ہے نا، میری ساری پراپرٹی میں یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے، یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. حضور میرے سارے مال میں یہ گھوڑا مجھے بڑا پسند ہے، میں یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. جو بیسٹ پسند تھا نا وہ دیا کرتے. ہمیں جو پسند نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں بانٹنا ہے. کتنا فرق ہے. کیسے ہوگا مجھے بتاؤ نا، مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ خوشی کے ساتھ بیسٹ اللہ کی راہ میں دو اور دل سے دو. اچھا بعض اوقات پتہ ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، یار جو مجھے پسند ہے نا وہ ایک ہی ہے، میرے پاس وہ چیز ایک ہی ہے، وہ دے دوں گا تو چلی جائے گی. تمہارے پاس ایک ہے نا، میرے اللہ کے پاس ایک تھوڑی ہے. تم دو اللہ تمہیں اس سے اچھی عطا فرما دے گا نا. تو صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ بہترین چیز خرچ کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بلکہ ہمارا تو ایسا عجیب مائنڈ سیٹ ہے، کسی کے 4 بچے ہو نا، ایک بچہ بڑا ہوشیار، سبق پورا یاد کرتا ہے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. دوسرا بچہ گھر کے کھلونے بھی خود ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا دماغ ٹیکنیکل ہے، اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بچہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. چوتھا بچہ بہت شرارتی، کچھ بھی یاد نہیں کرتا، بلکہ زبان بھی اس کی توتلی ہے، صحیح بات بھی سمجھتا نہیں ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. یار آپ سوچو یار یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ہمارے گھر میں جو بچہ ہمارے کام کا نہیں وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. یہ بہت بڑی عجیب بات ہے. سچ بتاؤں، گھر کا بہترین بچہ عالم دین بناؤ. ہاں ایسا بچہ جو ذہین ہونا، یار اس کو مفتی بناؤں گا، یہ پوری دنیا میں جا کے دین کا ڈنکا بجائے گا. ہم کہتے ہیں ہمارے علماء آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ہمارے علماء اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح لوگوں کو بات کرنی چاہیے. اور علماء بنانے کے لیے بچے کون سے دے رہے ہو؟ دو نا اپنے خاندان کا بہترین بچہ کہ جو عالم بن کر پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجائے، تب مزہ آئے گا نا. آپ را مٹیریل کون سا دیتے ہو مدرسے میں؟ تو یہ عجب ذہن بن گیا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب رب کی بارگاہ میں دینے کی باری آئے نا، خوش دلی کے ساتھ، مزے کے ساتھ بہترین دو. وہ دل دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا مال سے پیار کرتا ہے. انڈے دیے تھے نا، جو پورے انڈے تھے اس کے بدلے پورے آئے، جو ٹوٹے تھے اس کے بدلے ٹوٹے انڈے آئے. آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بیان ختم کرنے سے پہلے ایک اور پرابلم بھی ہے جو مال دیتے وقت، صدقہ دیتے وقت ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یہ حدیث پاک سن لیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ حضور قیامت کے دن کون سی چیز نجات دلائے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا. تو اس نے کہا حضور اللہ پاک کے ساتھ بندہ کیسے بد دیانتی کر سکتا ہے؟ اللہ یعنی ہماری عام سی زبان میں اللہ سے بے ایمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بد دیانتی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما برداری والا کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، یہ ہے بد دیانتی.
پس ریاکاری سے بچتے رہو کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے اور قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا. اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا. یہ بڑا مسئلہ ہے. اول تو نیکی ہوتی نہیں، نیکی ہو جائے تو چھپتی نہیں، بے چینی شروع ہو جاتی ہے. پتہ تو چلے نا ماں بدولت نے اتنے پیسے دیے ہیں، ذرا امام صاحب نام لے کے اعلان کریں نا. وہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بھائی وہ اخبار میں تصویر کھنچواتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کی آتی تھی. اب تو ہر بندے کے اپنا اخبار ہے. پہلے کہتے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. ہر چیز ویڈیو بنانی ہے، ہر چیز کی تصویر بنانی، ہر چیز لوگوں کو بتانی کہ اتنا صدقہ دیا، اتنا خیرات دیا. وہ ابھی رمضان آئے گا، پہلے بھی ہوا تھا کہ راشن کا 1 بورا ہوتا تھا، وہ غریب کو 1 بورا 5 بندے مل کے دے رہے ہیں، سب سیلفی بنا رہے ہیں، دیکھو اس غریب کی ہم نے مدد کی ہے. اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ نہ کرو ایسا. احسان نہیں جتانا ہے. میں نے شروع میں بتایا میرا اور آپ کا جب ہے ہی کچھ نہیں تو احسان کس بات کا جتانا. تو یہ ریاکاری جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک وار ہے شیطان کا. اور صرف یہ صدقہ خیرات میں ہی، نماز والے کو بھی ریاکاری آتی ہے. میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تو 5 ٹائم نماز باجماعت پڑھتا ہوں، کیوں بتانا ہے بھائی لوگوں کو؟ تہجد تو اکیلے میں پڑھی جاتی ہے، آپ دنیا کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسی ہر روزے دار رجب شعبان رمضان کے میں روزے رکھتا ہوں. کس نے پوچھا آپ سے؟ بھائی روزہ تو ہے ہی ایسی عبادت جب تک بتائے نہ پتہ نہیں چلتی. مگر ہمیں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، سامنے والے کو کیوں نہیں پتا؟ چیک کرو اپنا دل. حدیث پاک میں نبی پاک نے جملہ چھوٹا نہیں فرمایا، اللہ سے بددیانتی ہے یہ، اللہ کے ساتھ بےایمانی ہو گئی نا. عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، دکھا دوسروں کو رہے ہیں، اور دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو اللہ کی راہ میں اس بار خرچ کریں، دل کھول کر کریں، پورا رمضان عبادت کریں، مگر ریاکاری سے بچیں. اچھا اب آخری بات، ریاکاری والی بات ہو یا اس طرح کی کوئی بھی بات ہو نا، اتنا مردود ہے شیطان. جب ایسی بات کرتے ہیں نا ہمیں کوئی اور بندہ یاد آتا ہے. ہاں یار یہ حضرت صحیح کہہ رہے، وہ فلاں آدمی نا جب بھی چندہ دیتا ہے اعلان کرواتا ہے، بہت بڑا ریاکار ہے. بھائی کسی اور کے لیے میں نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو چیک کرو. وہ کس نیت سے کر رہا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے. بعض صورتوں میں اعلان کرنے کی اجازت ہے. اب مثال کے طور پر میں یہاں اعلان کروں کہ بھائی میں 500 روپے دے رہا ہوں، آپ سب بھی دیں، تو میری نیت کیا ہے کہ مجھے دیکھ کر ہو سکتا ہے کچھ اور بھی دے دیں تو مجھے ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات. ہم اپنے دل سے پوچھ لیں میں کیوں اعلان کر رہا ہوں، سامنے والے کا دل چیک مت کرنا. تو ریاکاری سے بچیں، دکھلاوے سے بچیں، اور جب بھی کسی کی مدد کریں نا احسان نہ جتائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر. ہاں بھائی یاد ہے نا، نوکری کرنے آیا تھا میرے پاس، 2 پٹی کے چپل پہن کر آیا تھا، آج موٹر سائیکل والا ہو گیا. میرا احسان یاد ہے؟ بھول تو نہیں کیا؟ میں نے قرضہ دیا تھا، ٹھیلا لگاتا تھا، دکان والا ہو گیا. تیری بہن کی شادی جب وقت تو میرے پاس آیا تھا، میں نے تیرے کو قرضہ دیا تھا. توبہ توبہ توبہ. جو یہ کرتا ہے وہ سوچے وہ کتنی تکلیف پہنچاتا ہے اس غریب آدمی کو. ارے میرے پاس تھا کیا؟ اللہ کی مہربانی تھی تو میں نے اس کی مدد کی ہے. میں بھی تو کسی کے دروازے پر مدد لینے جا سکتا تھا. کبھی زندگی میں احسان مت جتانا. احسان جتانے سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے. تمہارا صدقہ بھی ضائع ہو گیا. میں نے عمرہ کروایا تھا، میں نے اس کو حج کروایا، میں نے کچھ نہیں کیا یار. اللہ نے دیا تو سب ہوا ہے. ہمارے بزرگ کیسے مدد کرتے تھے، کبھی کبھی ایسے بھی کیا کرو کہ جس کی مدد کی نا اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ مدد کس نے کی ہے. ہاں اس کو پتہ بھی نہ چلے، خفیہ طور پہ اس کے پاس مدد پہنچ جایا کرتی تھی. ہم تو جناب بولتے بھائی پیسے میں نے دیے، اب روز نماز کے بعد دعا کرنا میرے لیے، اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. ارے وہ دعا کرے نہ کرے کیوں جتا رہے ہو؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ نے قبول کر لیا، تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے. دعائیں لینے والے بنو، ہائے لینے والے نہ بنو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، سارا مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جو دیا وہ کس نے دیا؟ رب نے دیا. میرا کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو یہ ذہن بناؤ، اور پھر اللہ نے دیا ہے نا تو خرچ کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، دیگر مسلمان بھائیوں کی مدد کریں. ماہ رمضان میں اپنے دسترخوان کے ساتھ ساتھ کوئی ایک دسترخوان اچھا کر دیں، ان کے دسترخوان پر بھی کھانا پہنچ جائے. یہ روڈوں پر جو بہت سارے لوگ بانٹتے ہیں اس سے بہتر یہ کہ کسی غریب کے گھر میں پہنچا دیں. روڈ پر تو بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں مگر ہمارے گھر میں بہنیں، ان تک تو نہیں پہنچتا نا سامان. تو کسی ایک رشتہ دار، کسی ایک غریب کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کریں. اور اس کے بعد
اپنی زکوٰۃ میں اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں جو دین متین کا اتنا بڑا کام پوری دنیا میں کر رہی ہے. ہمارے مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ ہیں جس میں بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں. الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن دعوت اسلامی نے پاکستان میں اس امت کو عطا فرما دیے ہیں. کراچی کے بزرگ بیٹھے ہیں, ایک اشارہ کروں گا میری بات سمجھ جائیں گے. میں جب چھوٹا تھا, آج سے 30 سال پرانی اگر بات کریں تو کراچی میں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ قرآن نہیں ملتا تھا, پنجاب سے بلانا پڑتا تھا. ایسا ہی ہے. اور آج مجھے بتاؤ کراچی میں کون سی گلی ہے جہاں تراویح نہیں ہو رہی ہے, کون سی بلڈنگ ہے جہاں تراویح نہیں. ایک بلڈنگ میں 3 تراویحاں ہو رہی. کیسے ہو رہی ہیں بھائی؟ حافظ کوئی درخت میں اگے ہیں, کسی فصل میں نکلے ہیں؟ یہ دعوت اسلامی کے مدرسے ہیں. الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن دعوت اسلامی نے بنا دیے. قرآن کی خدمت کا کیسا نظام بنایا, ہزاروں بچوں اور بچیوں نے درس نظامی کر لیا. 150 کے قریب انگلش میڈیم اسکول بنا دیے. 34,000 بچے اور بچیاں اس میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سال کی 600 کے قریب مسجدیں دعوت اسلامی ملک اور بیرون ملک میں بنا رہی ہے. آج کل چینل پر جو بے حیائی اور فحاشی ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ایک چینل ایسا ہے جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, بے نمازی نمازی بن رہے ہیں, شرابی شراب چھوڑ رہے ہیں. ارے چینل دیکھ کر رقص و سرور کی محفل سجدے تو سنی ہوں گی, مگر یہ کیسا چینل آیا جس کو دیکھ کر مدینے کی یاد میں آنسو بہ رہے ہیں, اللہ کے خوف سے دل لرز رہے ہیں, لوگ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں, ماں باپ کا ہاتھ چوم رہے ہیں, صرف اردو زبان میں نہیں, انگلش زبان میں, پھر اس کے بعد بنگلہ زبان میں, اب جناب عربی زبان میں یوٹیوب پر مدری چینل شروع کر دیا. بچوں کی نفسیات کے مطابق بچوں کے پروگرام کڈز مدری چینل شروع کیا گیا. اور اس کے بعد جب کارٹونز کے ذریعے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, کارٹونز کے ذریعے اب جناب بچوں کے ساتھ ان کو غلط رسم و رواج سکھائے جا رہے تھے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے اینیمیٹڈ خاکے بنائے, اپنے اسلامک کارٹونز بنائے, اور اب وہ کارٹونز بھی کئی زبانوں میں الحمدللہ شائع کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی اس کی پذیرائی کیسے ہے. کبھی موقع ملے تو یوٹیوب پر کڈز لینڈ مدنی چینل کو سرچ کیجئے گا. ہمارے ایک کارٹون کے کلپ کو 50 ملین لوگوں نے دیکھا ہے. 50 ملین کا مطلب 5 کروڑ لوگ ہوتے ہیں, 40 ملین کا مطلب 4 کروڑ لوگ ہوتے ہیں. تو دنیا بھر کے بچے دیکھ رہے ہیں, وہ دین سیکھ رہے ہیں. کون سا میدان ہے جس میں دعوت اسلامی لا دینی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر رہی. اور آگے چلیں, اب جب فلاحی کام کی بات کرتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی بات کرتے ہیں, تو کس موقع پر دعوت اسلامی نے خدمت نہیں دی. 2005 میں زلزلہ آیا, کشمیر میں زلزلہ آیا, اس زمانے میں بھی دعوت اسلامی والوں نے وہاں جا کر کروڑوں روپے کی امداد کی. اور جب 2019-20 میں کووڈ آیا, 1 کروڑ کے قریب مسلمانوں تک کھانا پانی اور راشن پہنچایا گیا, کروڑوں روپے کی امداد کی گئی. اس کے بعد 2022 میں جب سیلاب آیا, 3.5 ارب کے قریب روپے اور سامان وہاں تقسیم کیا گیا. ایک نیا کام FGRF کے تحت ہو رہا ہے جو شاید کراچی والوں کو نہیں پتا. اے کراچی والوں, ہم بڑے سکون میں ہیں. ہمارے سندھ کے بھائی اب تک ڈوبے ہوئے ہیں. لوگ سمجھتے سیلاب ختم ہو گیا, اب بھی لاکھوں لوگوں کے گھروں میں پانی موجود ہے, ابھی بھی لاکھوں ایکڑ زمین پر پانی موجود ہے. ہماری ٹیم جب وہاں گئی اور جا کر دیکھا کہ 6 مہینے ہو گئے, اب تک پانی نہیں نکلا ہے. جتنا سوکھنا تھا سوکھ گیا, جتنا نکلنا تھا نکل گیا, اب نہیں نکل رہا. اور نہیں نکلے گا تو ان کے گھر کیسے آباد ہوں گے. ہاسپٹلز میں پانی, مسجدوں میں پانی, قبرستان میں پانی. اب فیصلہ کیا گیا کہ ہم پمپ لگاتے ہیں اور ان کا پانی باہر نکالتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک بار کراچی میں بارش ہوئی تھی تو یہ پورا خارا در کا ایریا پانی سے بھر گیا تھا, اور پانی 1 ہفتہ رہا تھا تو اس پانی میں بدبو اور گندگی کا عالم کیا تھا. ادھر بھی دعوت اسلامی والوں نے پمپ لگائے تھے, مگر ادھر 6 مہینے ہو گئے ہیں, وہ پانی نہیں نکلا ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی, اب تک 5 ارب گیلن پانی دعوت اسلامی والے نکال چکے ہیں. تقریباً 30,000 ایکڑ سے زیادہ زمین ہم نے پانی سے فارغ کر دی ہے. قبرستان پانی سے فارغ ہو گئے, اسکولیں, مسجدیں, ہاسپٹل, الحمدللہ لوگ اپنا کام کاج کرنے لگ گئے. مگر اب بھی یہ کام جاری ہے, اب بھی ہمارے پمپ لگے ہوئے ہیں, اب بھی لاکھوں روپے کا ڈیزل روزانہ کی بنیاد پر بھیجا جا رہا ہے تاکہ ہمارے مسلمان دکھیارے بھائیوں کا پانی نکلے. ابھی یہ کام جاری تھا کہ ترکیہ میں زلزلہ آ گیا, شام میں زلزلہ آیا. دعوت اسلامی والے صبح و شام وہاں بھی کام کر رہے ہیں. ہم نے الحمدللہ اب
نے ایک اور کانٹریکٹ سائن کیا ہے ترکی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کہ ہم اب کنٹینر دے رہے ہیں. کنٹینر ہاؤسز کہلاتے ہیں. ایک ایسا کنٹینر وہاں بنتا ہے جس میں 2 بیڈ روم، 1 باتھ روم اور چھوٹا سا کچن ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو تقریباً 1.5 سے 2 سال کنٹینر میں رہنا پڑے گا تب جا کے یہ عمارتیں بنیں گی. تو الحمدللہ اب ہم نے کنٹینر دینا شروع کر دیے ہیں، آرڈر دے دیا ہے. تھوڑے دنوں بعد آپ مدری چینل پر سوشل میڈیا پر دیکھیں گے ایک ایسی بستی آباد ہوگی ترکی میں کہ جہاں FGRF کے کنٹینر ہوں گے. اور ہم صرف کنٹینر کھانا اور راشن نہیں دیتے، ہم ساتھ دین بھی سکھاتے ہیں، ہم سنتیں بھی سکھاتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھواتے ہیں. ہم نے الحمدللہ اسی کنٹینر کی بستی میں مسجد بنانے کا بھی پلان کر لیا ہے. قرآن بھی پڑھائیں گے، نماز بھی پڑھائیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر کھانا بھی کھلائیں گے. یہاں میں یہ بھی اشارہ کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ اپنے طور پر اپنی NGO بنا کر یا اپنے طور پر غریبوں کو راشن دے رہے ہوتے ہیں. بالکل دیجئے، بہت اچھا کام ہے، لیکن اگر یہی کام آپ دعوت اسلامی کے ساتھ کر لیں گے نا، ہم راشن بھی دیں گے، ان کو اجتماع میں بھی لے آئیں گے، ان کے بچوں کو مدرسہ بھی لے جائیں گے. جن جن کو راشن دیتے ہیں ان کا ڈیٹا رکھتے ہیں تاکہ ان کے گھر کی خواتین بھی دین سیکھ لیں. تو الحمدللہ راشن تو پہنچے گا، آپ کے دعوت اسلامی کے ذریعے کرو گے تو دین بھی پہنچے گا، سنتیں بھی پہنچیں گی، ایک عقیدہ بھی پہنچے گا، ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا. تو یہ ہے ہماری دعوت اسلامی. کس کس شعبے کی بات کروں؟ ویسے سچی بات یہ ہے، اگر آپ دنیا بھر کی تنظیموں پر نظر دوڑائیں نا تو آپ کو کئی ایسی تنظیمیں ملیں گی. کچھ تنظیمیں ملیں گی جو صرف مدرسہ چلاتی ہیں، کچھ تنظیمیں ملیں گی جو صرف اسکولیں چلاتی ہیں، کچھ تنظیمیں ملیں گی جو میڈیا کو دیکھتی ہیں، کچھ تنظیمیں ملیں گی جو جناب ویلفیئر کا کام کرتی ہیں. کوئی تنظیم ایسی نہیں ملے گی جو ایک ہی تنظیم ہو اور وہ سارے کام کر رہی ہو. یہ اللہ کی رحمت سے فیضان امیر اہل سنت ہے کہ دعوت اسلامی 100 سے زیادہ شعبہ جات میں، 150 سے زیادہ ملکوں میں دین متین کا پیغام عام کر رہی ہے. کون سا دن گزرتا ہے جب خبر نہیں آتی کہ غیر مسلم بیرون ملک میں مسلمان ہو رہے ہیں، کہیں غیر مسلموں کی عبادت گاہ خرید کر مسجد بنائی جا رہی ہے. ذرا سوچو تو صحیح کہ جس بلڈنگ میں، جس عمارت میں اللہ نہ کرے شیطان کی پوجا ہوتی ہو اور شرک ہوتا ہو، الحمدللہ اب وہاں رحمان کو سجدے ہو رہے ہیں، وہ مسجد میں کنورٹ ہو چکی ہے. یہ 1-2 نہیں ہے، اکیلے میں مجھ سے کوئی مل لے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوری دنیا میں ایسی کتنی غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں جو دعوت اسلامی نے بدل کر رکھ دی. ایسا انقلاب یہ فقط دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ملتا ہے. سچی بات بتاؤں، یہ میرے اور آپ کے پیسوں کے نصیب جاگتے ہیں، میرے اور آپ کے مال کے بھاگ جاگتے ہیں کہ وہ دین کے اتنے بڑے کام میں صرف ہو جائیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بار اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ ضرور دینا، اس بار دل کھول کر ساتھ دینا اور اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنا فطرہ ضرور دینا. ایک اور بات کر دیتا ہوں، کیونکہ ہم آج کل ڈونیشن کے لیے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. ایک عجب سا مسکنسیپشن بن گیا ہے کہ جناب دعوت اسلامی بہت اچھی تحریک ہے، دعوت اسلامی بہت بڑا کام کر رہی ہے، مگر دعوت اسلامی والوں کے پاس پیسے بھی بہت ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کسی اور کو دے دو. ہمارے اجتماع میں آنے والے ہم امیر اہل سنت کے مرید دعوت اسلامی، ان کے بچے دعوت اسلامی کے مدرسوں سے پڑھے اور وہ کہتے ہیں یار اپنی زکوٰۃ کا تھوڑا حصہ دیتے ہیں دعوت اسلامی کو، باقی ہم دوسری جگہ دے دیتے ہیں. تو ہمارا حال پتہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ جب سے ہونا شروع ہوا ہے، پتہ نہیں کس نے یہ ہوا پھیلائی ہے کہ ایک گاؤں تھا، ایک واقعے سے بات سمجھ آ جائے گی. اس گاؤں میں دودھ کی کمی ہو گئی، تو گاؤں کے چودھری صاحب نے کہا ایسا کرتے ہیں، ایک بڑا سا گھڑا کھودتے ہیں، کنواں بناتے ہیں اور سارے گاؤں والے ایک ایک دودھ کا گلاس اس میں ڈال دیں تو وہ گڑھا بھر جائے گا، تو پھر جس کو دودھ چاہیے ہوگا اس میں سے بانٹ دیں گے. ایک بندے نے سوچا یار سارا گاؤں دودھ ڈالے گا، میں ایک گلاس پانی ڈالوں گا تو کیا فرق پڑے گا. جا کر چپکے سے پانی کا گلاس ڈال کے آ گیا. صبح ہوئی اور جب اس گھڑے میں دیکھا تو پورا گھڑا ہی پانی سے بھرا ہوا تھا. بات آئی سمجھ میں؟ ہر بندے نے کیا سوچا، میرے پانی کے گلاس سے کیا ہوگا. تو ابھی دعوت اسلامی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، سبھی پانی کا گلاس ڈال دیتے ہیں، میرے پانی کے گلاس سے کیا ہوگا، باقی لوگ دے دیں گے. تو پیارے بھائی، دعوت اسلامی کے پاس یقیناً بہت چندہ آتا ہے، مگر اخراجات کتنے ہیں؟ اس وقت دعوت اسلامی کے صرف پاکستان میں 44,000 سے زیادہ اجیر ہیں، امپلائیز ہیں. 105 کروڑ روپے صرف ماہانہ سیلری ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ 105 کروڑ. 1 ارب 5 کروڑ ہر مہینے تنخواہ دینی ہوتی ہے ہمیں. میں الحمدللہ ایسے بھی عاشقان رسول کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں دعوت اسلامی کے اتنے احسان ہیں کہ میں پوری زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دے دیتا ہوں اور اپنے غریب رشتہ داروں کو میں صدقہ خیرات سے دیتا ہوں. اور بھی دینا بھائی، تو زکوٰۃ یہاں دے دیتا ہوں تو 100% مجھے پتا ہے کہ شرعی تقاضوں کے مطابق مفتیان کرام سے پوچھ کر ادا ہو جاتی ہے، تو میرا فرض ادا ہو جاتا ہے. باقی میں نفلی صدقات سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہوں. تو اس بار انشاءاللہ نیت کریں، دعوت اسلامی کو بھرپور عطیات دیں گے بھی اور جمع بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.